پی ایس ایل کی اس دفعہ کی جو ٹریڈ اینڈ ٹرانسفر ونڈو ہے وہ بالکل کریزی ہو چکی ہے. اتنا کیوس پورے پی ایس ایل کی ہسٹری میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جتنا اس دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف ایک پلیئر کی وجہ سے. جی ہاں، اس پلیئر کا نام ہے نسیم شاہ. پاکستان کے سینسیشن رائٹ آرم فاسٹ بولر نسیم شاہ، جنہوں نے ورلڈ کپ میں اوبیسلی شرکت اختیار نہیں کی. وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور پورا پاکستان اس صدمے سے ابھی تک باہر نہیں نکلا کہ نسیم شاہ کیسے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے اویلیبل نہیں تھا. لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے یہ خبر آئی اب سے کچھ عرصہ پہلے کہ نسیم شاہ کو ریلیز کیا جائے گا یا وہ وہاں سے کھیلنا نہیں چاہتے. جو بھی ہے، تو ٹریڈ کے لیے انہوں نے آپشنز ایکسپلور کرنا شروع کیے باقی فرنچائزز کے ساتھ، اور تب سے لے کے اب تک فل جو ہے ایک کریزی ماحول بن چکا ہے، خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر. اور ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے پی ایس ایل کی ہسٹری میں کہ کوئی فرنچائز دوسری فرنچائز کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اٹیک بھی کر رہی ہے. لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں تھوڑے بہت، اور کچھ تلخیاں بھی ہو رہی ہیں. کل کی بات ہے، کل رات کو نبیل ہاشمی، جو کہ اوبیسلی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، انہوں نے یہ سارا معاملہ سنبھالنا تھا نسیم کے ٹریڈ کا اور پھر ٹرانسفر کا، جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے دوسرے فرنچائزز کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے یا ایک چلے میں نام لے لیتا ہوں، احتشام غالباً ان کا نام ہے، وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، اور نبیل ہاشمی کے اوپر انہوں نے کوئی الزام لگایا کہ کوئی بہت ہی اسکرین شاٹ انہوں نے بیسیکلی ایک وائرل کر دیا تھا، لیک کر دیا تھا، اور اس میں میں پرسنلی اس کو نہیں دیکھ پایا، لیکن انہوں نے کچھ ایکیوز کیا تھا نبیل ہاشمی کو، جس کے اوپر یہ ساری بحث چھڑ گئی. پھر اس کے بعد جاوید افریدی کی طرف سے ایک انسٹا سٹوری لگتی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار پہلے انہوں نے حسیب مانگا، سائم مانگا، اور ساتھ میں ایک اور پلیئر ہم سے مانگا، حارث کا انہوں نے لکھا تھا، ہم نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عامر جمال، ارشد اقبال میں سے ایک بندہ دو، ساتھ میں ردر فورڈ اور ٹی کے سی بھی دے دو، تو ہم نے جو ہے وہ اور کچھ ڈالرز بھی دے دو. یہ بھی بیسیکلی ایک اسپیکولیشن کی انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ 3 پلیئرز بھی مانگے گئے اور ساتھ میں کچھ ڈالرز بھی مانگے گئے. یہ جاوید افریدی نے ایکیوز کیا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو. پھر اس کے بعد نبیل ہاشمی جو ہے وہ میدان میں آ گئے، انہوں نے اپنا پورا ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ دکھا دیا کہ یار میں نے اس طریقے سے جاوید بھائی کو اپروچ کیا تھا، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے، ہم نے کوئی ایسی الٹی سیدھی ڈیمانڈ نہیں کی، اور اگر میں اسکرین شاٹس لیک کرنے پہ آ گیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں گندے ہو جائیں گے، اور مجھے اپنی رسپانسبلٹی پتہ ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا. تو ویری گڈ آف ہم، انہوں نے وہ والا رستہ اختیار نہیں کیا جو کہ عموماً لوگ خنس کے چکر میں اختیار کر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزوں کا رزلٹ یہ نکلا کہ نسیم شاہ ہیز بین آلموسٹ اٹ از فائنلائزڈ، اور انسٹا سٹوریز سے اور ٹویٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نسیم شاہ از گوئنگ ٹو اسلام آباد یونائٹیڈ. یس، ریحان الحق اینڈ حسن چیمہ، ان کی طرف سے کچھ ایسے ٹویٹس اور کچھ ایسی جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایسی کچھ چیزیں آئی ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ دے بوتھ ہیو ایگریڈ کہ ابرار احمد اینڈ وسیم جونیئر آر گوئنگ ٹو کوئٹہ گلیڈیٹرز اینڈ نسیم شاہ از گوئنگ ٹو اسلام آباد یونائٹیڈ. یہ آلموسٹ کنفرم ہو چکا ہے، اور اب رسمی ایک کارروائی جو ہے وہ باقی ہے. 2-3 دن میں ساری ریٹینشن لسٹ بھی ڈسکلوز کر دیں گے فرنچائزز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نسیم کا اسلام آباد جانا از گڈ اور ناٹ؟ میرے خیال سے تو اسلام آباد ایک بہت اچھی ٹیم بنا رہا ہے. نسیم بھی لے لی ہے، عماد وسیم بھی ہے، شاداب بھی ہے، پھر فہیم اشرف بھی ہے. T20s کے بہت اچھے اچھے پلیئرز اسلام آباد نے اکٹھے کر لیے ہیں. کون سی ٹیم اس دفعہ اس ٹرافی کو لفٹ کرے گی یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.